السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہم لحن اور لحن کی اقسام کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لحن کے لغوی معنی غلطی کے ہیں اور لحن کے اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا۔ لحن کی دو اقسام ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اس کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جو نمایاں ہوتی ہے، نظر آنے والی ہوتی ہے۔ لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہے، غیر نمایاں ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ لحن جلی ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور لحن خفی ہم کس طرح کرتے ہیں۔ لحن جلی وہ غلطی ہے جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دینا۔ جیسے اگر ہم نے الحمد پڑھنا ہے اور اس کو ہم الحمد پڑھ دیں، ہم اور ہم میں بہت فرق ہے، تو یہ ہوتا ہے حرف کو تبدیل کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے کوئی حرف ایسا جسے ہم نے لمبا نہ کرنا ہو اور ہم اسے لمبا کر دیں، کھینچ دیں، تو یہ بھی لحن جلی میں آتا ہے۔ کسی حرف کو کم کر دینا، یعنی کہ کسی حرف کو ہم نے کھینچنا ہو اور ہم کھینچے نہیں، ہم اسے جلدی سے پڑھ دیں، کم کر کے پڑھیں، اس کی اصل مقدار سے ہٹا کے پڑھیں، تو یہ بھی لحن جلی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف کو حرف سے بدلنا، کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی حرف کو کم کر دینا۔ اس کے بعد حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، جیسے زیر کی جگہ زبر کو پڑھ دینا، زبر کی جگہ پیش کو پڑھ دینا، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس سے الفاظ کا مطلب بدل جاتا ہے اور اتنا بدل جاتا ہے کہ بعض اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتا ہے۔ لحن جلی کے بارے میں ہمیں جو حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لحن جلی حرام درجے کی غلطی ہے، یعنی کہ اس غلطی کا کرنا حرام ہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ پھر ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم تجوید سیکھیں تاکہ ہم ان حرام غلطیوں سے بچ سکیں۔ اسی طرح لحن خفی، یہ وہ غلطی ہے جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے لیکن اس کے کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بارے میں جو ہمیں حکم ملتا ہے تو وہ ہے کہ لحن خفی مکروہ ہے، تو ہم بھی اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، چھوٹی غلطی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کیا ایگزامپلس ہیں؟ جیسے ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہو اور ہم باریک پڑھ دیں، یا ہم نے را کو باریک پڑھنا ہو اور ہم موٹا پڑھ دیں۔ اس طرح جو ہے لحن خفی سے معنی تو نہیں تبدیل ہوتے، لیکن جو حرف ہوتا ہے اس کی زینت بگڑ جاتی ہے، پورے کلمے کا جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر ہم لحن خفی کریں تو لہٰذا اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، یہ مکروہ بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں امید کرتی ہوں آج کے لیسن کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو تجوید میں انسان ایسے اصول پڑھتا ہے جس سے اپنی غلطی کا پتہ چل سکتا ہے، اور جب ہمیں غلطی کا پتہ چل جائے گا تو ہم غلطی جو ہے وہ اپنی سدھار سکتے ہیں، چاہے پھر وہ غلطی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، یعنی کہ چاہے لحن جلی ہو اور چاہے لحن خفی ہو، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری غلطی ہے تو ہم اچھے طریقے سے اسے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے ملتی جلتی آوازوں والے حرف ہیں، اگر ان کو ان کے درست مخرج کے ساتھ نہ پڑھا جائے اور مکمل صفات کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو ان کے معنی کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارے پاس یہ اگزامپل دی گئی ہیں، تا سے بھی تین بن رہا ہے اور تو سے بھی تین بن رہا ہے۔ اب تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں، تو کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ اگر ہم تو کو بھی باریک پڑھ دیں تو اس کے معنی انجیر ہو جائیں گے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مٹی فرمانا ہے اور ہم اس کی جگہ انجیر پڑھ دیں تو کتنا غلط ہے۔ اسی طرح سمن کا مطلب قیمت ہے اور سمن کا مطلب گھی ہے۔ اب جو
سمن ہے یہ سیٹی کے بغیر کا ہوتا ہے، لیکن سمن سین جو ہے اس میں سیٹی ہوتی ہے۔ اگر سیٹی سے پڑھیں گے تو اس کے معنی گھی ہو جائیں گے، اور اگر سیٹی کے بغیر پڑھیں گے تو اس کے معنی قیمت ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو معنی ہیں چینج ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اسم، یہاں پہ ساک اور نرمی سے پڑھنے سے اس کے معنی گناہ ہوں گے، لیکن اگر ہم اسے کو سختی سے پڑھیں، سین کی طرح پڑھیں، اسم پڑھ دیں تو اس کے معنی جو ہیں وہ نام ہو جائیں گے، تو بہت ہی چینج ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے بہت ہی اچھی طریقے سے تمام مخارج اور تمام صفات کو سیکھنا ہے تاکہ ہم یہ غلطیاں نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔